چلو ادھر جا کے بیٹھے، اٹھ یہاں سے. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی تو آدم علیہ السلام کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا چکے تھے. اتنے بڑی ہستی ہو اور ان کے گھر میں تین دن کا فاقہ ہو. اب تصور تو کرو، میں ساری دنیا پھرا ہوں اور افریقہ کے غریب ملک دیکھے ہیں. ایسے غریب ملک ہیں کہ پاکستان کا سب سے غریب بھی ان کے مقابلے میں امیر ہوگا. ان کو دیکھ کر ایک دم میرے آنسو نکل آئے، میں رونے لگا. ایسے غریب لوگ میں نے دیکھے، لیکن اللہ کی قسم میرا آپ کا نبی ان سے بھی غربت کی زندگی گزار دی کہ میں نے ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا. میں نے ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جو 4 دن روٹی کا لقمہ نہ کھاتا. لیکن میرا نبی آیا ہے. آپ باغ میں گئے، عبداللہ بن عمر صاحب تھے، تو آپ کھجوریں گری پڑی تھیں، وہ اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے. تو عبداللہ سے فرمایا عبداللہ تو بھی کھا. کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے. تو آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے کون؟ اللہ کا حبیب حبیب حبیب. ہے کون؟ جس کی طفیل یہ کائنات بنی ہے. اور 4 دن گزر چکے ہیں، کھایا کچھ نہیں. اور پھر ارشاد فرمایا عبداللہ ایک دن آئے گا میری امت کے گھر میں سال کا رزق پڑا ہوگا، پھر بھی کہیں گے ہائے بھوکے نہ مر جائیں بھوکے نہ مر جائیں. اور سنو میں کل کے لیے کچھ جمع نہیں کروں گا اور کل کے لیے کوئی خزانہ نہیں چھوڑوں گا. میں خالی ہاتھ آیا خالی چلا جاؤں گا. پتہ چلا حضرت فاطمہ بیمار ہیں، سب سے محبوب بیٹی ہیں، 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں. 3 بیٹیاں تو آپ کے سامنے فوت ہو گئی. سب سے پہلے حضرت رقیہ فوت ہوئی، پھر حضرت زینب فوت ہوئی، پھر ام کلثوم فوت ہوئی رضی اللہ عنہن. 4تھی بیٹی فاطمہ ہیں، وہ سب سے آخر میں آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا. تو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہم شکل تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال اللہ کے نبی کے چال کے مشابہ تھی. اللہ کے نبی جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے بیویوں سے ملتے تھے اور سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے تاکہ جدائی کا وقت تھوڑا ہو. جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے تھے، پھر باقی بیویوں سے ملاقات فرماتے تھے. تو جو ایسی محبوب بیٹی ہو اس کے لیے تو ہر وقت آدمی کوشش کرتا ہے خزانے جمع کرتا. پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہے، تو ان کا حال پوچھنے گئے تو ان سے دروازے پر دستک دے کر فرمایا بیٹی میں تیرا باپ اندر آ سکتا ہوں؟ میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے، عمران بن حسین، ایک بڑے عرب سردار. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر سے جواب دیا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر کوئی نہیں میں جس سے پردہ کر لوں. میں نے اوپر بھی چادر لی ہوئی ہے، ادھر کمبل میرے اوپر پڑا ہوا ہے، ادھر آگے رومال بچھے پڑے ہیں، ادھر قالین بچھے پڑے ہیں. اور 2 جہان کے سردار کی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ چادر کوئی نہیں، پردہ کس چیز سے کروں؟ ایک غیر آپ کے ساتھ آ رہا ہے. تو آپ نے اپنے کندھے کی چادر اتاری اور ایسے دروازے میں آگے کر دی تو بیٹی میری چادر سے پردہ کر لو. تو نے اپنے جسم کو لپیٹا، سر کو منہ کو لپیٹا ایسے کر کے تو اللہ کے نبی اندر آئے. پوچھا بیٹی میں نے سنا تھا تو بیمار ہے، میں تیرا حال پوچھنا ہے. تو اللہ کے نبی کے کندھے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگی اور عرض کی یا رسول اللہ
بھوک بھی ہے، صرف بیماری نہیں ہے، بھوک بھی ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، دوائی بھی نہیں ہے، روٹی بھی نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ اہل البیت، یہ کون ہے؟ آل رسول، یہ کون ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے دکھ دے گا مجھے دکھ دے گا، جو اسے سکھ دے گا مجھے سکھ دے گا۔ اپنی بیٹی کو ایسے لے لیا اور ان کے سر کے اوپر اپنی تھوڑی رکھی ایسے، اور خود بھی رونے لگی۔ فاطمہ روئی تو خود بھی رونے۔ طائف میں پتھر کھائے، احد میں دانت توڑوائے، پر آنسو نہیں نکلا۔ بیٹی کے آنسو نے پگھلا دیا، رلا دیا، یوں گلے یوں ہاتھوں میں لے کر رونے لگی، اور آپ کے آنسو ایسے گرنے لگے، ٹپ 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 ٹپ۔ حضرت علی کو بلا کے مقدمہ نہیں قائم کیا تو میری بیٹی کو روٹی نہیں کھلاتا، بلکہ یوں فرمایا، میری بچی، میری بیٹی فاطمہ نہ رو، والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو سچا نبی بنایا، ما ذقت من ثلاثۃ ایام، 3 دن گزر چکے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ہائے ہائے، 3 دن گزر چکے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر ارشاد فرمایا، میری بیٹی، میرے رب نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے محبوب اگر تو کہے تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں، اگر تو کہے تو میں عرب کے پہاڑ سونا بنا دوں، عرب کے پہاڑ تیرے ساتھ ساتھ چلیں، جدھر تو چلے تیرے ساتھ چلیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے فقیری چاہیے، اجوع یوما و اشبع یوما، بھوکا بھی رہوں گا، کھانا بھی کھاؤں گا، تو دے گا تو شکر کروں گا، تو نہیں دے گا تو صبر کروں گا۔ پھر فرمایا، میری بیٹی فاطمہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ سرداری زیور پہن کے نہیں ملی، چوڑیاں پہن کے نہیں ملی، یہ سرداری ریشمی کپڑے پہن کے نہیں ملی، یہ سرداری بھوک پیاس برداشت کر کے ملی ہے، دکھ درد سہ کے ملی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے والا کامیاب ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا ناکام ہے۔ دنیا آنی جانی ہے اور فانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو بھی دی ہے، نیک کو بھی دی ہے، اچھے کو بھی رزق دیتا ہے، برے کو بھی دیتا ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھ سے راضی ہے تو میں کامیاب ہوں، مجھ سے ناراض ہے تو میں ناکام ہوں۔ یہ بات 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے، یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوٹکی والوں کے نام پیغام ہے کہ اس آسمان والے کو راضی کرو۔ اگر اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو، اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو، آسمان والے کو راضی کرو۔ پھر چاہے بادشاہ بن جاؤ، صدر وزیر بن جاؤ، سیاستدان بن جاؤ، تاجر بن جاؤ، سردار بن جاؤ، رعایا بن جاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ اللہ کو ناراض کر کے تمہیں کچھ نہیں ملا، تم ہار گئے، تم ہار گئے، تم ہار گئے۔ اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو تم جیت گئے، تم جیت گئے، تم جیت گئے۔ 2 باپ بیٹا ہیں جن سے اللہ نے قرآن میں براہ راست بات کی ہے، اور دنیا میں آج تک کوئی باپ بیٹا ایسا نہیں جن سے اللہ نے خود بات کی ہو۔ ایک زکریا ہیں، ایک یحییٰ ہیں۔ ایسے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت رب